خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کے سلام پیش آتا ہوں۔ اے میرے عزیزو، روحانی باپ اور روحانی بیٹا، اسپرچول فادر اینڈ اسپرچول سن۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں دوسروں سے ہمیشہ اچھے تعلقات قائم کریں۔ سب مل کر آسمان کی بادشاہی کو قائم کریں اور اس دنیا کو دعا کا گھر بنائیں۔ تب آپ جانیں گے کہ خدا میں آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کی منادی کا، آپ کی خدمت کا دائرہ کار وسیع ہوگا۔ آپ کی منادی کا بہترین عمل جو ہے وہ بھی تیز ہوگا۔ روحانی اور جسمانی مشکلات پر آپ قابو پا سکیں گے اور فرما برداری اور ہم خدمتوں میں اتفاق ہوگا۔ اے میرے عزیزو، پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 14ویں سے 17ویں آیت کی تلاوت کریں۔ تو اے میرے عزیزو، پالوس رسول نے شاگردوں سے تعلیم پائی اور منادی کی، اور وہی تعلیم بغیر کسی کمی کے اور بغیر کسی اضافے کے تیموتھیوس کو دی، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو اے میرے عزیزو، جب آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سموئیل کا اور سول کا ذکر ملتا ہے۔ اے میرے عزیزو، سموئیل نبی تھا لیکن سول صرف بادشاہ تھا، اور نبی کا رتبہ بادشاہ سے زیادہ بلند تھا، کیونکہ نبی خدا سے براہ راست بات کرتا تھا، اور سول جو بادشاہ تھا وہ سموئیل نبی کے ذریعہ سے برکت پاتا تھا، نہ کہ براہ راست خدا سے۔ اے میرے عزیزو، یہ ایسا ہی ہے کہ سول دروازے کے باہر تھا اور سموئیل دروازے کے اندر تھا، لیکن دونوں تھے گھر کی حدود میں ہی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک صحن میں ہو اور ایک اندر کمرے میں موجود ہو، اور جو اندر ہے وہی دروازے کو کھول سکتا ہے تاکہ باہر سے آنے والا اندر آرام پا سکے۔ تو اے میرے عزیزو، اگر آپ کا باپ روحانی ہے تو آپ اس کے روحانی بیٹے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے جسمانی باپ کے جسمانی بیٹے ہوتے ہیں، یعنی آپ کا ڈی این اے جو ہے وہ جسمانی باپ کا ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے روحانی باپ کا ڈی این اے روحانی طور پر آپ کو روحانی بناتا ہے۔ اے میرے عزیزو، باپ نے جو چیزیں لمبے عرصے میں حاصل کی ہیں یا سیکھی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جلد حاصل کر لے یا انہیں جلد سیکھ لے۔ کتاب مقدس میں ایلیا اور الیشا کا ذکر ملتا ہے، 2 سلاطین 2 باب۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ الیشا ایلیا کا شاگرد تھا، اور مجھے یہاں پر یہ بتائیں کہ کیا الیشا ایلیا کا شاگرد تھا یا وہ بیٹا تھا؟ تو میں اس کا جواب دیے دیتا ہوں، نہیں، وہ بیٹا تھا اور وہ شاگرد بھی تھا، لیکن وہ شاگرد پہلے تھا اور پھر وہ بیٹا بنا۔ 2 سلاطین اس کے 2 باب 3 آیت جب ہم KJV ورژن کو پڑھتے ہیں
تو لکھا ہے کہ علیشا کا آقا یعنی ماسٹر، یعنی وہ شاگرد تھا اور بیٹا بنا۔ یاد رکھیے گا، جو شاگرد ہے وہی بیٹا بنتا ہے۔ جیسے ایلیا کی جو روح تھی یعنی برکت تھی وہ علیشا پر آئی، اسی طرح سے باپ کی لعنت اور برکت اولاد میں امپارٹ ہوتی ہے۔ باپ یعنی روحانی باپ کی بات کر رہا ہوں، روحانی باپ کا مسا آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ علیشا کی روح حجازی کے ساتھ تھی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ روحانی باپ کے ہاتھوں کو کبھی بھی گرنے نہ دیں۔ اگر اس کے ہاتھ گر گئے، نیچے ہو گئے، تو آپ روحانی یتیم یا روحانی ناجائز ہو جائیں گے۔ یشوع کی طرح بنے، اپنے موسیٰ کے ہاتھوں کو سہارا دیں۔ یاد رکھیں کہ پاسٹر سے پاسٹر، نبی سے نبی، استاد سے استاد اور روحانی باپ سے صرف روحانی بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو نبی سمجھتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا۔ اے میرے عزیزو، رومیو 8:15 آیت میں ہمیں ابا کا ذکر ملتا ہے۔ گریک میں ابا اور انگلش میں فادر کہتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، پرانے عہد نامہ میں خدا کے 3000 سے زائد نام موجود ہیں۔ دراصل یہ نام نہیں بلکہ صفات ہیں، لیکن جب آپ نیو ٹیسٹامنٹ نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی ورڈ نظر آتا ہے، ابا۔ اے میرے عزیزو، عربی زبان میں باپ اس کا مطلب ہے نکالنے والا، اور عربی زبان میں بیٹے کا مطلب ہے نکلنے والا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اسرائیل میرا پہلوٹا ہے، اور جو پہلوٹا ہے وہ بیٹا ہے، اور بیٹا ہوتے ہوئے وہ بادشاہی یا شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا شاہی خاندان سے ہے، اس کا فرزند ہے۔ اے میرے عزیزو، باپ آپ کی بیس ہے، آپ کی بنیاد ہے۔ اگر باپ نہیں تو آپ کی بنیاد بھی نہیں۔ اگر بنیاد نہیں تو پھر آپ کی ترقی و تعمیر نہیں ہو سکتی۔ جسمانی باپ لاپرواہ ہے تو جسمانی اولاد منہ زور، لاپرواہ اور گمراہ ہوگی۔ اگر آپ کا روحانی باپ نہیں ہے تو روحانی شخص آوارہ، باغی اور نافرمان ہوگا، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ بعض لوگ روحانی باپ نہیں ہوتے لیکن پاسٹر ہوتے ہیں، یعنی پاسٹر ہوتے ہیں لیکن روحانی باپ نہیں ہوتے۔ آپ نے 2 الفاظ ضرور سنے ہوں گے انگلش کے، ایک ہوتا ہے فادر اور ایک ہوتا ہے ڈیڈی۔ ان میں فرق کیا ہے؟ فادر اسے کہتے ہیں جو سنبھالتا ہے، ڈیڈی اسے کہتے ہیں جو پیدا کرتا ہے لیکن سنبھالتا نہیں ہے، لاپرواہ ہے۔ تو اے میرے عزیزو، جب کوئی شخص اپنی گناہ گار زندگی کو چھوڑ کر وہ ایمان لے آتا ہے
تو وہ ایماندار کہلاتا ہے، اور وہ ایماندار خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتا ہے، فرما برداری میں رہتا ہے، خدا کی تعظیم میں رہتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اسے بزرگ جانتا ہے، اور جب وہ فرما بردار ہوتا ہے اس کے خدا کے خادم کے، تو وہ شاگرد کا رتبہ پاتا ہے، پھر وہ سرونٹ بنتا ہے، وہ نوکر بنتا ہے، وہ استاد بنتا ہے، وہ چرواہا بنتا ہے، وہ پاسٹر بنتا ہے، وہ مبشر بنتا ہے، وہ مددگار بنتا ہے، اور پھر وہ بیٹے کا رتبہ پاتا ہے، اور جب وہ بیٹا بن جاتا ہے تو پھر وہ باپ بنتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، اگر ہم باپ کی برکات کی بات کریں، پیدائش 26ویں اور 27ویں باپ کو ضرور پڑھیے گا، آپ کو اسحاق کا ذکر ملے گا۔ اسحاق جرار میں رہتا تھا تو اسے خدا ملا اور کہا، میں تیرے باپ کا خدا ہوں، اور اسے بنجر زمین سے پھل ملا، یعنی جب وہ جرار میں تھا تو زمین بنجر تھی، فصل نہیں تھی، لیکن جب خدا اسے ملا اور اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا ہوں، یعنی تیرے باپ کی برکت جو ہے وہ اب تجھ سے منسلک ہے، یعنی عہد کا بیٹا۔ تو اے میرے عزیزو، پھر ہم 26ویں اور 27ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ اسے بنجر زمین سے کیا ملا؟ پھل ملا، کنویں ملے، اور کنواں یاد رکھیے گا کہ نسلی برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ لابن نے یعقوب سے کہا کہ مجھے خدا ملا، اور اس نے کہا، میں یعقوب کے باپ کا خدا ہوں، تو یعقوب سے کچھ نہ کہنا، اسے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اے میرے عزیزو، جب لابن یعقوب کے تعاقب میں نکلا تو اس سے پہلے کہ وہ یعقوب کو کچھ ضرر پہنچاتا یا کچھ بھی کرتا، خدا اسے مل کر پہلے ہی بتا رہا ہے کہ یعقوب کو کچھ نہ کہنا۔ اسی طرح اے میرے عزیزو، ہمیں روحانی باپ کی اہمیت نظر آتی ہے کہ کس طرح سے روحانی باپ کا عہد آپ کا عہد ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا وارث ہے، میراث اس کی ہے۔ تو روحانی باپ کی جو برکت ہے، بائبل مقدس میں ہمیں اپنے روحانی باپ کی برکت جو ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ لکھا ہے کہ قومیں تیری خدمت کریں، قبیلے تیرے سامنے جھکیں، بھائیوں کا سردار، یعنی تیرے بھائی تیرے سامنے جھکیں اور تو ان کا سردار ہو، تیری ماں کے بیٹے تیرے سامنے جھکیں، جو تجھ پر لعنت کرے وہ لعنتی ہو، اور جو برکت چاہے وہ برکت پائے۔ تو یہ ہمیں باپ کی برکت نظر آتی ہے۔ باپ کی لعنت کیا ہے؟ جدون، انبیاء زادوں کا بیٹا امنون اور پھر ابی سلم کا ذکر ملتا ہے۔ میں چاہوں گا خروج 20 باب 5 آیت اور حزقیل 16 باب اور اس کی پہلی 6 آیات کی تلاوت کریں۔ تو میرے عزیزو، دو چیزیں ہیں، اتھارٹی اینڈ پاور۔ ابلیس کے پاس طاقت ہے، خدا کے پاس اختیار ہے۔ مثال کے طور پر میں اتھارٹی اور پاور کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک پولیس مین ہے، ایک پولیس والا ہے، ایک پولیس والا جو ہے اس کے پاس گن موجود ہے، اس کے پاس ویپن ہے، اس کے پاس ہتھیار موجود ہے، تو اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے
اور پاور بھی ہے، لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے پاس ویپن کو رکھتا ہے، اس کے پاس بھی ویپن ہے، اس کے پاس بھی ہتھیار ہے، اس کے پاس بھی گن موجود ہے، لیکن وہ سول ہے، تو کیا ہے، اس کے پاس صرف طاقت ہے۔ اگر کوئی پولیس والا ہوائی فائرنگ کرتا ہے تو آپ یا کوئی نظام اسے کچھ نہیں کہے گا، کیوں؟ اس کے پاس اختیار بھی ہے اور طاقت بھی ہے، اس طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے ایک اختیار کے نیچے رہ کر، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے، اتھارٹی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص عام نکل کر ہوائی فائرنگ کرے گا تو فوراً اتھارٹی اسے پکڑ لے گی، کیونکہ اس کے پاس پاور تو ہے لیکن اتھارٹی نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، جس کے پاس روحانی باپ ہے اس کے پاس اختیار ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یاد رکھیں، اگر آپ کا روحانی باپ نہیں ہے، آپ کا اسپرچول فادر نہیں ہے، تو آپ کی روحانیت، آپ کی زندگی، آپ کا خاندان بہت ہی زیادہ خطرے میں ہے۔ آپ نے انگلش کے 2 الفاظ سنے ہوں گے، ہوم اینڈ ہاؤس، یعنی ہوم اور ہاؤس۔ یاد رکھیں، آج بے شمار چرچز جو ہیں، یہاں بھی بتائے دیتا ہوں، چرچ کسی بھی بلڈنگ کا نام نہیں ہے بلکہ کلیسیا کا نام ہے۔ آج جب آپ اس عبادت خانہ میں یا کسی بھی عبادت خانہ میں اگر جاتے ہیں تو وہاں پر 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک جو خدا کے گھر میں جائیں گے، وہ خدا کے ہاؤس میں جائیں گے، لیکن جو اس چرچ کا حصہ ہوں گے، اس کلیسیا کا حصہ ہوں گے، خدا کے خاندان کے فرزند ہوں گے، بیٹے بیٹیاں ہوں گے، اس شاہی خاندان سے ہوں گے، وہ ہاؤس نہیں بلکہ وہ ہوم میں جائیں گے، کیونکہ زمین پر ہاؤس ہوتے ہیں جبکہ آسمان پر ہوم موجود ہے۔ ہاؤس میں لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں یا رہتا ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ ہوم میں سب روحانی خاندان کلیسیا کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اے میرے عزیزو، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو چرچ بلڈنگ ہے وہ ہاؤس ہے کہ ہوم ہے، یہ خادمین نے بھی دیکھنا ہے، اور یہ لوگوں نے بھی، ایمانداروں نے بھی دیکھنا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا وہ جس جگہ جا رہے ہیں وہ ان کے نزدیک ہوم ہے کہ ہاؤس ہے۔ وہ خود اس بات کی جانچ پڑتال از خود نوٹس لیں۔ اے میرے عزیزو، یسوع مسیح سب لوگوں میں وہ باتیں نہیں کرتے تھے جو شاگردوں سے تنہائی میں کرتے تھے۔ تو اے میرے عزیزو، یاد رکھیں، روحانی باپ آپ کو گہرے میں لے جاتا ہے، بلندی پر لے جاتا ہے، راز کی باتیں آپ سے وہ کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا پاسٹر نہیں ہے، وہ مبشر نہیں ہے، وہ ڈیکن نہیں ہے، وہ شیفرڈ نہیں ہے، وہ آپ کا روحانی باپ ہے۔ متی 13 باب 11ویں آیت اور لوکا 8 باب 10ویں آیت، ان حوالہ جات کی بھی تلاوت کیجیے گا۔ اے میرے عزیزو، آج ہم نے بات کی ہے روحانی باپ اور روحانی بیٹے پر۔ آج ہم نے جانا کہ روحانی باپ کون ہے اور روحانی بیٹے کون ہیں، ان کی اہمیت کو جانا اور ان کے فوائد اور ان سے جڑی برکات کو خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔